ہمارے معاشر میں ایک مسئلہ ہے، ہمارے ہاں ایک ہے ریلیجس ایکسٹریمزم اور ایک ہے لبرل ایکسٹریمزم. ہم درمیان کی ایک بڑی سپیس خالی ہے جہاں پر کھڑے ہی نہیں ہیں. میں درخواست یہ کر رہا ہوں کہ ایک درمیان کی جگہ ہے، اس کو بھی یہ بتانا ہے کہ آپ ایک ایکسٹریم پر کھڑے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو بھی یہ بتانا ہے کہ جس ایکسٹریم پر جا کر آپ کھڑے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے مدعے موجود ہیں. میں شاید واحد آدمی اس لحاظ سے ہوں گا جو خود یہاں بیٹھ کر یہ ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ کچھ مسئلے ہیں، کچھ نہیں کافی ہیں اور مختلف جگہوں پر ہیں، اور وہ مسئلے اب بڑے گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس سے بلکہ الٹا ہمارے ہی خاندانی نظام کو نقصان ہو رہا ہے اور اس سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ جائیں، بات کریں، اپنے سلوگنز کو بہتر کریں، اپنی چیزوں کو بہتر کریں. تحریک وہ اٹھائیں جو تحریک مجھے اپیل کر رہی ہو، جہاں سے میں بہتر ہو رہا ہوں، میرا اگلا معاشرہ بہتر ہو رہا ہو، میری بیٹی بہتر ہو رہی ہو، میرا بیٹا بہتر ہو رہا ہو. تو یہ وہ جگہیں ہوں گی جہاں سے میں دیکھیں کسی بھی تحریک کے اندر بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ آپ سے ریلیٹ تو کرے، مجھ سے ریلیٹ تو کرے نا. وہ ریلیشن اگر ایک نعرہ ہے تو وہ نعرہ مجھ سے ریلیٹ کرنا چاہیے، وہ میرے ہاں مسئلہ ہونا چاہیے. میرے ہاں وہ والا مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس کو حل کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ ہمارے ہاں عورت کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی جو بنیادی نام ہے عورت کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں فیملی سٹرکچر بڑا زبردست ہے، بہت جڑا ہوا ہے، اس کے اندر اس طرح کے خلا نہیں ہیں. تو ہمارے ہاں جو پرابلم پیدا ہوتا ہے وہ مختلف رشتوں میں ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے. یعنی وہ جو مشرق اور مغرب کا خاندانی نظام کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس آڑے کو آ رہے ہیں. جانے بغیر ہم تحریک میری رائے میں ہم اٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ عورت کو اس کا حق دو، تو میرے جیسا آدمی آپ سے یہ پوچھے گا کہ میرے ہاں تو جو ماں کو حقوق حاصل ہیں وہ تو شاید ہی دنیا میں کہیں اور ہوں، بیٹی کو جو جگہ حاصل ہے وہ شاید ہی کہیں اور ہو. میرے ہاں جو میرے خاندان کی بڑی بوڑھیاں ہیں، یعنی مامیاں ہیں، چاچیاں ہیں، تائیاں ہیں، پھپھیاں ہیں، تو ان کے ہاں کیا کوئی مجھ سے مسئلہ ہی نہیں، اس رشتے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہوا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں. تو آپ بنیادی طور پر اس عورت مارچ والا جو ہمارا طبقہ ہے، قابل احترام طبقہ ہے ہمارا، اس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں اسٹریٹجی میں. ہاں، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں ان کو حاصل میری رائے میں دیکھیں، میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھو جس حق کو لینے کی تم بات کر رہے ہو یہ تمہیں یہ حق ہی نہیں ہے یا ایسے نہیں کرنا. وہ تو یہ بندہ طے کرے گا، میں طے کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا. میں اس سے گفتگو کروں گا نا، تو اس کو یہ بتاؤں گا کہ اچھا آپ کیا مانگ رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بچیوں کو تعلیم دی جانی چاہیے، کس نے دینی ہے؟ باپ نے. تو اب یہ بیٹی کا مسئلہ ہے، تو نعرہ یہ ہوگا کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلاؤ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں عورت کا مسئلہ نہیں رہا، ایک باپ ہے، ایک بڑا بھائی ہے، جو بھی رشتے اس کے بن رہے ہیں ان سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو تعلیم دلائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنس کے بجائے رشتے کو سر میں یہ پوائنٹ کہتا بنایا ہوں جائے. جب آپ عورت کہہ دیتے ہیں تو سب سے پہلی کمزوری یہاں سے واقع ہو جاتی ہے کہ میرے ہاں کی عورت، اس کو تو پرابلم ہی نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو پرابلم نہیں ہے، میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں. اب اس کے اندر یعنی پرابلم کس طرح کا نہیں ہے؟ بھئی ہمارے ہاں تو اگر ایک عورت جو ہے وہ بس میں سوار ہو گئی تو لوگ سیٹ خالی کر دیں گے نا. وہ کسی قطار میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے تو لوگ اس کو آگے کر دیں گے نا. میرے بلکہ ہاں ہمارے اگر ہاں تو خواتین اور مردوں کی قطاریں الگ ہوتی ہیں. الگ ہوتی ہیں، ہمارے ہاں باقاعدہ بسوں میں پبلک پارکس کے اندر آپ دیکھیں ہر جگہ پر ان کے لیے الگ بندوبست کیے گئے ہوتے ہیں. تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ پہلے نعرے کو بنیاد جہاں سے آپ دے رہے ہیں اس سے آپ اپنے ہی مدعا کو نقصان پہنچائیں. میں اس حوالے سے چاہوں میں گا کہ ایک چیز کلیئر کر دوں تاکہ وہ کنفیوژن نہ رہے. میں نے جیسے بیٹی کی مثال آپ کو دی، اسی طرح آپ دیکھیں ہم یہ کہیں کہ عورت برابر ہے تو ہم کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم شوہر اور بیوی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اپنی اگر اس بنت میں آپ دیکھیں، ایک پہلو وہ ہے جس میں ہم شوہر اور بیوی کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہوئے مرد اور عورت کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بھی اس معاملات ہیں. معاملے میں میں جس کی مثال دے رہا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں. جب میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ میں تمہارے برابر ہوں، ایک عورت یہ کہہ رہی تھی میں تمہارے برابر، کس کو کہہ رہی ہے؟ شوہر کو کہہ رہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں شوہر اور بیوی کے حقوق اور فرائض زیر بحث آنے ہیں. آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ یہاں عورت
کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کہ رشتہ وہ وہی بنیاد بنے عورت گا. وہی عورت جو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے میرا یہ حق دو، جس دن وہ ماں بن جاتی ہے تو ہمارے جیسے خاندانی نظام کے اندر اس کی حیثیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. ہاں یہ تو طے ہے نا ہمارے ہاں کہ ماں کی جو رسپیکٹ ہے اور جو مقام ہے وہ باپ سے زیادہ بتایا جاتا ہے. میں اسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی وہ ماں بن گئی ہے، یعنی وہ بیوی بنی. آپ دیکھیں اس کو ایسے دیکھیے کہ میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، وہ بیٹی جو ہے وہ بڑی ہو گئی ہے. اب اس بیٹی کے کچھ حقوق و فرائض ہیں جو مجھ سے متعلق ہیں، عورت کے نہیں ہیں، بیٹی کے ہیں. اس بیٹی کی میں نے شادی کر دی ہے، کسی کے گھر چلی گئی ہے، اور اب ایک شوہر ہے جس کے ساتھ اس کے کچھ حقوق و فرائض ہیں، اور پھر یہ ماں بن گئی ہے، پھر اولاد کے ساتھ. پھر اولاد کے ساتھ ہیں. اب یہ وہ سٹرکچر ہے جو میرے ہاں موجود ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں خامیاں ہیں، اس میں کچھ پرابلمز ہیں، کچھ جگہوں کے اوپر استحصال ہو رہا ہے، کچھ جگہوں کے اوپر اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا نعرہ ٹھیک جگہ سے ہونا چاہیے. یعنی جب آپ کسی حق کی بات کریں تو آپ کو پہلے اس صحیح جگہ سے اس کو ڈیفائن کر دینا چاہیے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. جب آپ عورت کہیں گے تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جس قسم کے بینرز ہم دیکھتے ہیں.